جو دوائیں گا تو وہ اشارہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا دعویٰ تو نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بین الاقوامی سیاست میں جو مد و جزر پیدا ہو رہے ہیں، خصوصاً مسلم ممالک میں جو آمدہ تباہی کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو بر وقت آگاہ کرتے نہیں۔ ایک بہت بڑی خبر جو خدا جانے سازش کے تحت یا کسی اثر رسوخ کے تحت یا کسی بدنامی سے بچنے کے لیے چھپائی جا رہی ہے، وہ ناظرین یہ ہے کہ حوثی قبائل نے 5000 سعودی عرب کے فوجیوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زخمی ہیں، ان کی صحیح تعداد کا علم تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ تعداد سینکڑوں سے زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں الجزیرہ ٹی وی نے، آر ٹی ٹی وی نے اور کچھ امریکن چینلوں نے وہ فوٹیج بھی دکھائی ہے جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ انہوں نے سعودی ایریا میں گھس کر یہ کارروائی کی اور اپنے بلین ڈالرز کے اسلحے، اپنے اثر و رسوخ، اپنی دولت اور اپنی طاقت کے باوجود سعودی کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ناظرین، ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے ایران نے ایک طرح سے جنگ کی ابتدا تو کر دی ہے اور وہ بار بار امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ امریکن ان کے متعلق جو کچھ سوچتے ہیں، حقیقت اس سے بہت آگے کی بات ہے اور حالات اب ان کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو فوٹیج ہمیں اس وقت دستیاب ہیں، ان میں سعودی ٹینکوں کو جلتے ہوئے، ان کے سپاہیوں کو سرنڈر کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اور گولیاں کھا کے گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، اس سے کچھ روز پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی جو تیل کے ذخائر ہیں، ان پہ بھی حملہ ہو چکا ہے، جس کا ابھی تک تعین ہی نہیں کیا جا سکا۔ گو کہ امریکہ اس کا الزام ایران پہ لگاتا ہے، لیکن سعودی عرب نے کھل کر ابھی ایسی بات نہیں کی۔ ناظرین، اگر ایمانداری سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر میں یمن سعودی عرب پہ بازی لے گیا ہے۔ یہ اتنی حیران کن بات ہے جس نے خود امریکہ کو سختے کی کیفیت میں پر سختے کی کیفیت طاری کر رہی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو اتنا جدید ترین سامان حرب و ضرب دے رہی ہیں، جنہوں نے سعودی عرب جیسے ایک پاورفل اور امریکہ کی مکمل حمایت یافتہ فوج جو جدید ترین آلات جنگ سے لیس ہے کو اس طرح بے بس کر دیا۔ اس سلسلے میں ناظرین، پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ جو ٹروپس گرفتار ہوئے ہیں، جنہوں نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا، ان کا تعلق دراصل اس فوج سے ہے جو جنرل راحیل شریف کی کمانڈ میں قائم کی گئی ہے۔ لیکن اور اس میں سعودی عرب کے تو 350 فوجی ہیں، باقی سب غیر ملکی مسلم فوجی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ بظاہر دکھائی دے رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ جنرل راحیل شریف وہاں ایک ایڈوائزر کی حیثیت سے ضرور کام کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی میدان میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کوئی کمانڈر خود فوج کی کمانڈ نہ کر رہا ہو تو ہم اس پہ کس حوالے سے الزام لگا سکتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم امریکنوں کے کنٹرول میں ہے، یہ ان کی ناکامی ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ امریکہ نے قطر کے سب سے بڑے ایئر بیس جس کو العریب کہتے ہیں سے
اپنے 10,000 فوجی نکال لیے ہیں. وہاں صرف جو ضرورت کے مطابق فوج ہے وہ رکھی گئی ہے، اور یہ اس کمانڈ کا سارا سسٹم براہ راست امریکہ منتقل کر دیا ہے. یعنی مقامی کمانڈر نے، ان کا نام کرنل کولمن ہے جو اس علاقے کو کمانڈ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قطر کے اس امریکی بیس پہ، جو اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے، جس پہ 10,000 امریکن ہر وقت موجود رہتے ہیں، تو انہوں نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ اس بیس پہ ایران کے حملے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی فوج یہاں سے نکال رہے ہیں. یعنی مقابلہ کرنے کے بجائے وہ اپنی فوج کو یہاں سے نکال رہے ہیں. ناظرین، یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ امریکن باتیں جو مرضی کریں، دعوے جو مرضی کریں، لیکن اب وہ جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، ایسی بھی کوئی حلوہ نہیں ہے کہ ان کے منہ میں آ جائے گا. اب وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اگر امریکہ کے پاس دنیا کی جدید ترین جنگی مشینری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی دنیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. نہ ہی یہ ویتنام کی جنگ کا دور ہے، نہ ہی یہ روس کی افغانستان میں مداخلت کا زمانہ ہے. اب دنیا خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے. دنیا کے جتنے ممالک اس خطے میں موجود ہیں، جن کو ایک سازش کے تحت میدان جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تمام ممالک اپنے عزم پہ قائم ہیں کہ انہوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور سرنڈر نہیں کرنا، بلیک میل نہیں ہونا. ناظرین، سعودی فوجیوں کی گرفتاری، ان کی اموات اور ان کے زخمی ہونے کے بعد امریکنوں کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. ان کو سعودی حکومت کی طرف سے بھی لعن طعن کا سامنا ہے کہ $1 بلین کا وہ اسلحہ جو انہیں دیا گیا تھا وہ کسی کام بھی نہ آیا، الا یہ کہ الیکٹرانک وارفیئر میں بھی انہیں ناکامی ہوئی. وما علینا الا البلاغ.